السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور یہ جو ریڈ کلر کا آپ کو ڈبہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کریں اور اس پر کلک کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی میری نئی ویڈیوز ہیلتھ ٹپ کے بارے میں ہوگی وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہوں گی اور آپ ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ جو ہیلتھ ٹپ میں آپ کو دینے لگا ہوں، اس کو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں، تب ہی آپ کو اس ہیلتھ ٹپ کی بارے میں مکمل معلومات ملیں گی۔ تو میں جو بھی ویڈیو دیتا ہوں آپ شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، کیونکہ ہر ویڈیو میں جو بھی ٹپ میں دیتا ہوں اس میں مکمل انفارمیشن دیتا ہوں، اور ساتھ ہی اس کا علاج کا طریقہ کار اگر موجود ہو تو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو پلیز میری ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو اس ٹپ کے بارے میں اگر اس میں علاج دیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اس کے متعلق جو میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں اس کے متعلق جو بھی علاج ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پلیز شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی ویڈیو کو دیکھا کریں۔ یہ جو ہیلتھ ٹپ میں آپ کو دینے لگا ہوں، اس کو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں، تب ہی آپ کو اس ہیلتھ ٹپ کی بارے میں مکمل معلومات ملیں گی۔ تو میں جو بھی ویڈیو دیتا ہوں آپ شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، کیونکہ ہر ویڈیو میں جو بھی ٹپ میں دیتا ہوں اس میں مکمل انفارمیشن دیتا ہوں، اور ساتھ ہی اس کا علاج کا طریقہ کار اگر موجود ہو تو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو پلیز میری ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو اس ٹپ کے بارے میں اگر اس میں علاج دیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اس کے متعلق جو میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں اس کے متعلق جو بھی علاج ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پلیز شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی ویڈیو کو دیکھا کریں۔ آج میں آپ کو زبان کی لکنت کے بارے میں بتاؤں گا۔ زبان کی لکنت یا ہکلانا کیا ہے؟ لکنت یا ہکلانا بولنے میں ایک مسئلہ ہے جس میں آواز یا الفاظ کو بار بار دہرانا یا بولتے ہوئے لمبا کر دینا شامل ہے، جس سے بولنے کے تسلسل میں رکاوٹ آتی ہے اور سننے والے کو سمجھنے میں دقت کا سامنا کرنے کے علاوہ بولنے والے کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بولنے میں اس رکاوٹ کے ساتھ کئی دوسری ظاہری علامات کا ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ پلکوں کو تیز تیز جھپکنا یا ہونٹوں کو الفاظ کے اٹکنے کی صورت میں جھٹکے لگنا۔ لکنت کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جس سے اکثر اس مسئلے کا شکار شخص کی زندگی کئی مثال کا شکار ہو سکتی ہے۔ ایک شخص کے لیے لکنت کی علامات مختلف اوقات میں واضح طور پر مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو لکنت کا شکار افراد جو ہیں وہ ہکلاتے ہیں، اور یہ مسئلہ ہر عمر کے افراد کو متاثر کرتا ہے۔ زیادہ تر یہ بچوں میں ہوتا ہے، جبکہ ان کی عمر 2 سے 5 سال کے بیچ ہوتی ہے اور وہ بولنے میں مہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ تمام بچوں میں سے 5% بچے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر ہکلاہٹ کا شکار ضرور ہوتے ہیں، جو کہ کچھ ہفتوں سے کچھ سالوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت لکنت کا شکار ہونے کا تناسب دگنا ہے۔ کئی بچے بڑھتی عمر کے ساتھ لکنت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ بالغوں میں لکنت کے شکار افراد کا تناسب 1% سے کم ہے۔ لکنت کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لکنت کی وجوہات کے حتمی میکانزم کو ابھی تک درست طریقے سے نہیں سمجھا جا سکا، لیکن لکنت کی 2 اقسام زیادہ عام ہیں۔ لکنت کی ایک تیسری قسم، جسے سائیکوجینک کا نام دیا جاتا ہے، جذباتی صدمے یا سوچنے اور دلیل دینے کے دوران ہو سکتی ہے۔ ایک دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر قسم کی لکنت کی وجہ سائیکوجینک ہے، لیکن موجودہ دور میں سائیکوجینک قسم انتہائی کم پائی جاتی ہے۔ نشوونمائی لکنت جو ہے، اس قسم کی لکنت بچوں میں اس مرحلے کے دوران ہوتی ہے جب وہ بولنا اور زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں۔
یہ لکنت کی سب سے عام قسم ہے۔ کچھ ماہرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ بچوں کے زبان اور بولنا سیکھنے کے دوران ان کے بولنے کی ڈیمانڈ اور سیکھنے کے عمل کا فرق یا گیپ ہے۔ اس قسم کی لکنت موروثی بھی ہو سکتی ہے۔ دماغی مسائل کی وجہ سے جو لکنت ہے، اس قسم کی لکنت جو ہے دماغی صدمہ یا کسی اور قسم کی دماغی چوٹ ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی لکنت دماغ کو بولنے کے لیے ضروری مختلف عوامل کے ابلاغ میں مشکل پیش آنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور اعصاب کے مابین سگنل کی متواتر ترسیل میں درپیش مسائل ہوتے ہیں۔ لکنت کی تشخیص جو ہے وہ عموماً زبان اور بولنے کے ماہر جو ہیں وہ تشخیص کرتے ہیں۔ ان ماہرین کو ایسے لوگوں کو ٹیسٹ اور علاج کرنے کے لیے مہارت سکھائی جاتی ہے جو آواز، بولنے اور زبان کے مسائل یا خرابی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ماہرین مختلف عوامل پر غور کرتے ہیں، جن میں کیس کی ہسٹری، لکنت کے دوران بچے کا طرز عمل، بچے کی زبان اور اس کی بات کے کر سکنے یا بولنے کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانا اور بچے کی زندگی پر اس لکنت کے اثرات کا اندازہ لگانا شامل ہے۔ بچے کی لکنت کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ ماہرین اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کیا بچہ اس کا مستقل شکار ہے یا وقت کے ساتھ اس سے نجات پا لے گا۔ اس بات کا تعین کرتے ہوئے یہ ماہرین خاندان میں پائی جانے والی علامات کو بھی بغور دیکھتے ہیں۔ کیا آیا خاندان میں پہلے بھی اس مسئلے کا شکار بننے والے موجود ہیں، اور آیا خاندانی تاریخ میں پہلے بھی کوئی ایسا کیس سامنے آ چکا ہے؟ کیا بچے کو لکنت کا شکار ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، اور آیا کیا بچہ زبان اور بولنے سے متعلق اور مسائل کا شکار ہے یا نہیں؟ لکنت کا علاج جو ہے، اس وقت لکنت کا کوئی علاج موجود نہیں ہے، لیکن کچھ طریقہ کار موجود ہیں۔ یہ طریقہ کار مریض کی عمر اور دیگر عوامل پر منحصر ہے۔ اگر آپ کا بچہ لکنت کا شکار ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ فوراً اس کے ماہرین سے رابطہ کریں اور لکنت کے مسئلے اور شدت کا تعین کروائیں تاکہ اس کے مطابق طریقہ کار اپنایا جا سکے۔ بہت چھوٹے بچوں میں شروع میں کی گئی تشخیص اور اس سے متعلق طریقہ کار اختیار کرنے سے ڈیولپمنٹ لکنت کو زندگی بھی کا مسئلہ بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ مخصوص حکمت عملی اپنا کر بچوں کو مثبت کمیونیکیشن کے ذریعے اعتماد دلا کر بھی اس مسئلے پر قابو پانے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ کچھ محقق اس بات پر متفق ہیں کہ لکنت کا شکار بچوں کی ہر 3 ماہ بعد چیکنگ اور ان کے ہکلانے کی سطح اور شدت کا تعین کرنا چاہیے کہ آیا اس میں اضافہ یا کمی ہوئی ہے۔ ان طریقہ جات میں اکثر والدین کو بچوں میں روانی سے بولنے سے متعلق سکھانا بھی شامل ہے۔ والدین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بچے کو گھر میں آرام دہ اور پرسکون ماحول فراہم کریں اور اسے بولنے کے لیے وافر مواقع فراہم کریں تاکہ وہ زیادہ بول سکے۔ بچوں سے باتیں کریں، خاص کر اس وقت جب بچہ کسی چیز کے بارے میں بہت پرجوش ہو اور بات کرنا چاہ رہا ہو۔ نمبر 2 پوائنٹ جو ہے، اس میں جب بچہ ہکلا رہا ہو تب اس کی جانب منفی رویہ اپنانے سے سختی سے گریز کریں۔ بچے کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی اس کی نقل اتاریں۔ جب بچہ روانی سے بولے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو کسی خاص طریقے سے بولنے پر مجبور کرنے سے اعتراض کریں، خاص کر جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ اسے ایسا کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، آہستہ سست روی اور آرام سے بات کریں۔ اس طریقے سے بچے پر تیز بات کرنے کا پریشر نہیں پڑے گا اور وہ کسی دباؤ کے بغیر آسانی سے ہکلائے بغیر بات کر سکے گا۔ 5واں پوائنٹ، جب بچہ بات کرے تو اس کی بات کو دھیان سے سنیں اور وہ جو بات یا لفظ کہنا چاہ رہا ہے اسے اس بات اور لفظ کو مکمل کرنے دیں۔ بچے کا فکرہ مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں، اسے خود سے فکرہ اور لفظ مکمل کرنے دیں۔ اس کے علاوہ بچے کو یہ بھی بتائیں کہ وہ ہکلاتے ہوئے بھی اپنی بات اور اپنا مدعا دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بچہ ہکلانے کے بارے میں بات کرے تو اس سے کھل کر اس موضوع پر بات کریں۔ اسے بتائیں کہ بات کرتے ہوئے درمیان میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ لکنت کے لیے تھراپی بھی موجود ہے۔ موجودہ دور کی کئی تھراپیز یا طریقہ علاج جو کہ بچوں اور نوجوانوں میں لکنت کو دور کرنے کے لیے اپنائی جا رہی ہیں کا بنیادی مقصد ایسے طریقوں کو سکھانا ہے جس سے ہکلاہٹ میں کمی ہو
مثلاً آہستگی سے بولنا، سانس کی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر قابو پانا، اور آہستہ آہستہ چھوٹے الفاظ سے مڑے الفاظ اور بڑے جملوں کو بولنے کی مشق کرنا۔ ان تھراپیز کی مدد سے ہکلاہٹ یا لکنت کا شکار ہونے کے دوران ہونے والی گھبراہٹ پر قابو پانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ میری ہیلتھ ٹپس کے بارے میں مکمل علاج کا طریقہ کار اور جس ٹپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، کیونکہ میں اس بارے میں مکمل تفصیل سے بتاتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کا علاج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو پلیز میری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں، تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، اپنے دوست کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔